یقیناً اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، خود امام چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہو، تو اس لیے امام نے ہمیں بلایا ہے، اور امام چاہتے ہیں کہ اب لوگ ان کے لیے آمادہ ہوں، تو یہ ماحول بن رہا ہے، اور ضروری ہے کہ اب ہم آگے کی طرف بڑھیں، پیچھے کی طرف نہ ہوں، انڈیویجول یعنی انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اب ہم اپنی قوم کو آگے لے کے جائیں۔ بہرحال وہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اتنے دن مجھے تحمل کیا اور سنا، اور انشاءاللہ خدا توفیق دے۔ بہرحال صلواتیں پڑھ پڑھ کر تو ہم ملائکہ کو بلا لیتے ہیں، تو میرے کو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جو میں نہیں آؤں گا۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میں کچھ بہانہ کر کے نکلوں ان سے، مگر انہوں نے جو ہے وہ نکلنے کی جگہ جو ہے وہ بند کر دی نا ادھر ادھر سے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہرحال جہاں نوکری ہے وہاں پہنچے آدمی، لیکن بہرحال ٹریولنگ کا اسکیجول ہوتا ہے، بعض اوقات انسان پھنس بھی جاتا ہے، مشکلات بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال جہاں پر وہ چاہتے ہیں ان کا ذکر ہو وہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو اتنے دن ہم نے گفتگو کی، جو سنا، عزیزان محترم، میں جانتا ہوں کہ آپ سب اپنے وقت کے امام سے محبت کرتے ہیں، اور یقیناً یہ محبت ہے جو آپ کو کھینچ کے لائی ہوئی ہے۔ اب جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، اگر ہم اس زمانے کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ہم اپنے امام کو نہیں پہچان سکتے۔ استاد پناہیان کہتے ہیں کہ آخری امام کے بارے میں بہت کچھ زیادہ ہے نہیں، یعنی تاریخ، یعنی ظاہر ہے ولادت ہے، غیبت صغرا ہے، پھر غیبت کبریٰ ہے، یعنی اور لائف نہیں ہے، کیونکہ جب امام کی آپ کو پتہ ہے ولادت ہوئی کتنی سختی تھی، کتنا پہرا تھا، مگر امام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد امام کی ولادت کے بعد امام کو ملائکہ لے گئے، یا امام کہیں بھی چلے گئے، تو امام غیبت میں، اور کئی روایات جو 11ویں امام کے پاس امام کے صحابی آئے کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پردہ ہٹاؤ، بعض روایات میں وہ جو بچہ ہے عبادت کر رہا ہے وہ ہوگا۔ بعض کو امام نے دکھایا، بہت سارے لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں کہ جنہوں نے آ کر پورا کیا۔ امام نے کچھ چیزیں بتائیں کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہ میرا جانشین ہوگا، جو تم سے وجوہات جو تم لے کر آؤ گے، جو تم لیٹر لے کر آؤ گے، ان کے جوابات جو تم سے مانگے گا وہ میرا نائب ہوگا۔ تو ایسے صحابی تھے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام کے جو ہے وہ چچا نماز پڑھا رہے ہیں، تو اب ان کو تھا کہ یہ امام ہے، وہ تو یہی کر رہے تھے، لیکن جیسے انہوں نے آخر وقت میں دیکھا کہ پردہ ہٹا اور ایک 5 سال کا بچہ آیا اور اس نے اپنے چچا کو ہٹایا، کہا کہ میں زیادہ مستحق ہوں اس کام کے لیے، اور پھر اس صحابی سے جو اس کے سوالات تھے، جوابات تھے، لے لیا۔ یعنی یہ نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد امام، پھر غیبت صغریٰ، پھر نواب اربع، اور پھر اس کے بعد ایک خاص علماء فقہا سارے امام کے نائبین تھے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اب اسے اللہ نے خود مخفی رکھا ہوا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ خدا کی حجت روئے زمین پر ہونا ضروری ہے، ورنہ زمین پہ عذاب نازل ہو جائیں گے، زمین تمہیں نگل جائے گی۔ اب چاہے وہ حجت ظاہر ہو یا مخفی ہو، حجت ہے۔ اب یہ خدا کی حجت ہے۔ خدا نے اپنے باقی نمائندوں کو بھیجا، ہر دور میں انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا۔ کیا سب لوگ ان کے دنیا میں آنے سے راضی تھے؟ کیا سب نے فوراً انبیاء کی نبوتوں کو قبول کر لیا، یا ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا؟ پہلے نبی کو دیکھیں، حضرت آدم، کہا سجدہ کرو ابلیس کو،
نہیں کیا سجدہ. کیوں نہیں کیا؟ مقابلے میں آیا, اپنے آپ کو بہتر سمجھا. اسی طرح حضرت نوح کے مقابلے میں کتنے لوگ آئے؟ 950 سال عبادت کرتے رہے, اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ کشتی میں نہیں بیٹھ پایا. ہر نبی کے مقابلے میں طاغوتی نظام آتا گیا, بادشاہ آتے رہے. بڑے بڑے اس زمانے کے حضرت یوسف کے مقابلے میں وہ علماء یہودیوں کے آ گئے, کیونکہ ان کی بھی دکان چل رہی تھی. اب یہ جو اللہ کا نمائندہ آتا ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا, یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. اب جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. یہی ایک مقابلہ ہے. اسی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ اپنا نمائندہ خود بھیجا ہے.